تو ان کا بہت بڑا ہال کمرہ تھا، وہ مریدوں سے بھرا ہوا، اور ایسے مراقبے میں بیٹھے تھے، بالکل گردن ایسے جھکا ہوئی۔ ہم 4 آدمی کمرے میں داخل ہوئے، اور یہ پہلی جماعت ہے، آج تک کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ تبلیغی جماعت پاکستان میں کوئی نہیں جانتا تھا 1964 میں، باہر کون جانتا، اور یوگنڈا۔ تو جو ہی ہم اندر داخل ہوئے تو انہیں ایک دم سر اٹھایا، کہا مرحباً بجیش المہدی، مرحباً بجیش المہدی، مرحباً بجیش المہدی۔ 3 دفعہ انہوں نے اس کو دہرایا اور ہمارا بڑا زبردست اکرام کیا۔ تو دعوت کی انتہا وہاں جاتی ہے، اور یہودیت کی انتہا دجال تک جاتی ہے۔ یہ دونوں طاقتیں جب ٹکرائیں گی تو اللہ دجالی فتنے کو ختم فرمائے گا، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ عزت اور بلندی عطا فرمائے گا۔ یہ دونوں ایک وقت میں شروع ہوئے۔ 1926 میں جب ان کا اقتدار مستحکم ہو گیا تو انہوں نے یہ طے کیا کہ یہودیوں کو دوبارہ لا کے آباد کیا جائے، اور یہاں ایک اسرائیلی یہودی ریاست بنائی جائے۔ سیہونی تحریک جس کو کہتے ہیں، سیہون ایک پہاڑ ہے جہاں داؤد علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے بقول ان لوگوں کے، تو سیہون کے نام سے سیہونی تحریک نے اپنا نظام چلایا، تو اسرائیل وجود میں آیا۔ اس کا آخری سرا دجال کے ساتھ ملتا ہے، لد، باب و لد، جو ان کا سب سے بڑا اڈا ہے جہاں دجال قتل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دعوت کو اس وقت اٹھایا جب دعوت کے نام کو جاننے والے علماء بھی نہیں تھے، وہ بھی اسے اوپرا سمجھتے تھے، اور ان کے ہاں بھی اس پر انکار شدید تھا۔ لیکن اس بندے کے گشتوں نے آہستہ 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 فضا کو ہموار کرنا شروع کیا۔ پھر مولانا الیاس صاحب نے بڑے بڑے علماء کو بلایا کہ اب آپ کے میوات کا دورہ کرو، تو انہوں نے میوات میں دیکھا زندگی کو بدلا ہوا، حالات کو پلٹا کھایا ہوا، تو کچھ اعتراف زبانوں پہ آنے لگا۔ 1944 میں جب دنیا سے جا رہے تھے تو میوات میں صرف میوات میں بہت اچھی فضا کام کی پیدا ہو چکی تھی، اور کچھ دہلی شہر میں۔ عبدالعاظ صاحب مولانا الیاس صاحب کی وفات سے 6 مہینے پہلے پہنچے ہیں نظام الدین، اور اس کے بعد تبلیغ کے ہو کے رہ گئے، پھر ساری زندگی اور کوئی کام نہیں۔ مولانا الیاس صاحب کے اس وقت 6 ماہ باقی تھے، اس وقت وہ شدید بیمار تھے۔ جب عبدالعاظ صاحب کو پتہ چلا، یہ وہاں دلی میں نوکری کرتے تھے، ان کو پتہ چلا کہ نظام الدین میں کوئی بزرگ ہیں جو لوگوں کو نمازی بناتے ہیں۔ اس وقت یہ شروع میں ہم نے بھی ایسے سنا کہ ایک تبلیغی جماعت ہے جو لوگوں کو نمازی بناتی ہے۔ تبلیغ کی گہرائی تو کیا زبردست چیز ہے۔ تو کہنے لگے میں دیکھنے گیا کہ بھائی وہ کیسے نمازی بناتے ہیں، تو بس وہ جو پہلی دفعہ گئے تو وہیں کے ہو کے رہے۔ مولانا سعید خان صاحب کو 4 سال کی صحبت نصیب ہے، مولانا الیاس صاحب کی صحبت میں 4 برس رہے، مسلسل 4 برس گزارے۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تو بہت پہلے فوت ہو گئے تھے، 1989 میں فوت ہو گئے تھے، تو ان کو بھی کافی لمبا عرصہ مولانا الیاس صاحب کی صحبت نصیب ہے۔ بیٹے مخالف تھے، تو 1944 میں جب مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہونے لگا ہے تو انہوں نے مولوی یوسف صاحب کو بلا کر کہا بیٹا آجا مل لے، میں جا رہا۔ وہ جو سینے سے لگایا اس میں نسبت اللہ نے منتقل فرما تھی، اور مولانا یوسف صاحب نے فرمایا اپنے باپ کے مرنے سے 1 دن پہلے مجھے تبلیغ پہ 100 اعتراض تھے، 100 اعتراض۔ باپ کے مرنے کے بعد اللہ نے تبلیغ کا کام کھولا۔ مولانا الیاس صاحب تبلیغ کے کام کو اجمالی طور پر چھوڑ گئے تھے، مولانا یوسف صاحب نے اس کو کھولنا شروع کیا۔ دن میں 18 گھنٹے بولنے والا آدمی تھا، سوائے سونا اور نماز اور لکھنا، ان 3 اوقات کے علاوہ وہ شخص کی زبان بند نہیں، مسلسل جیسے اللہ بلوا رہا تھا۔ بھرپور جوانی میں چلے گئے، 48 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ وہ 27 سال کی عمر میں امیر بنے، بالکل نوجوان بلکہ بچے۔ اور مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے مولوی یوسف ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھیلتا تھا، لیکن جب وہ امیر بنا تو آہستہ آہستہ اس کا روب ہمارے اوپر چھاتا چلا، اور اپنی جہد اور قربانی سے ان کی ہیبت ہمارے دلوں پہ قائم ہو گئی۔ ایک دفعہ 3 گھنٹے بیان فرمائے اس حال میں کہ یہاں ایک پھوڑا تھا جس سے خون مسلسل رس رہا تھا، تو ایک آدمی پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ یہاں رکھتا تھا کپڑا، جب وہ خون سے تر ہو جاتا تو وہ ہٹا لیتا، دوسرا رکھتا تھا، پھر وہ خون سے تر ہو جاتا، وہ ہٹا لیتا، پھر وہ تیسرا رکھتا تھا، اور وہ مسلسل بیان فرماتے۔ باپ والی کیفیت منتقل ہوئی کہ مولانا الیاس صاحب کے یہاں پھوڑا نکل آیا،
اس کو کٹ دینا تھا، کٹ دینے میں تکلیف ہونی تھی، تو مشورہ کر رہے تھے کہ اس کو کریں کیسے۔ تو مولا الیاس صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا ایسا کرو کچھ میواتی میرے آگے بٹھا دو، پھر جو مرضی مجھ سے کر لیں۔ تو انہوں نے کچھ میواتی آگے بٹھائے، مولا الیاس صاحب نے بیان کرنا شروع کر دیا اور ہاتھ یوں کر دیا۔ تو انہوں نے سارے ہاتھ کو کھرچ کھرچ کے صاف کیا، لیکن ان کا ہاتھ ایسے بھی نہیں ہوئے، وہ یوں بھی نہیں ہوئے۔ اس قدر انہماک اور فنائیت اللہ نے عطا فرما دی باپ بیٹا کو کہ اللہ نے ایک چیز کو وجود دینا تھا، ایک مدت ہوئی تھی، عوام اور خواص کے ذہن سے نکل گیا تھا، اور بس صرف اسلام کو ایک ہی شکل میں دیکھتے تھے کہ حکومت آئے گی تو اسلام آئے گا، حکومت آئے گی تو اسلام آئے گا، طاقت ہاتھ میں ہوگی تو اسلام آئے گا، ورنہ اسلام آ ہی نہیں سکتا۔ اور انقلاب کا مطلب صرف حکومت کی تبدیلی کو لے لیا تھا۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جو اپنے اصل معنی سے نکل کر مجاز میں اتنے استعمال ہوئے ہیں کہ اصل معنی ویسے ہی ختم ہو کے رہ گیا۔ ان میں سے ایک انقلاب بھی ہے۔ انقلاب تو قلب سے ہے، قلب پر الف نون لگ کر باب انفعال بنا ہے۔ انقلاب پلٹ جانا، دل کا پلٹ جانا، جب قلب سے ہے تو ادھر زیادہ جوڑ ہونا چاہیے، لیکن پھر کثرت استعمال ہوا انقلاب کا حکومت کے بدلنے پر، حالات کے انقلاب آ گیا، حکومت بدل گئی، انقلاب آ گیا، پیپل پارٹی آ گئی، انقلاب آ گیا، نون لیگ آ گئی، انقلاب آ گیا، خاف لیگ آ گئی۔ تو انقلاب جیسے برباد، وہ تو برباد ہو گیا۔ برباد، برباد کا کیا مطلب ہے؟ برباد کا مطلب ہے جس کا نقصان ہو جائے وہ تو برباد ہو، جس کا کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے وہ تو برباد ہو گیا، جس کا کاروبار بیٹھ جائے وہ تو برباد ہو گیا۔ حالانکہ برباد یہ مرکب ہے، فارسی کا لفظ ہے، مرکب ہے۔ برباد، برباد، بر الگ ہے، باد الگ ہے۔ بر کہتے ہیں اوپر اور باد کہتے ہیں ہوا کو، تو برباد کا مطلب ہے ہوا کے اوپر۔ یہ مطلب تمہیں معلوم تھا پہلے کبھی؟ یہ اپنے اصل مطلب میں کبھی استعمال ہی نہیں ہوا۔ برباد، جس کی دکان بیٹھ جائے وہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک تعبیر ہے کہ جیسے پتا ٹوٹتا ہے نا، پتا ٹوٹتا ہے پھر وہ ہوا کے رحم و کرم پر ہو جاتا ہے، اس کی کوئی منزل نہیں رہ جاتی، ہوا کے جھونکے جدھر لے جائیں وہ ادھر کو اس کی سمت ہو جاتی ہے۔ ایسی جو کسی نقصان میں حالات کی جکڑ میں آتا ہے تو اس کو کوئی رہ نہیں جاتا، اپنے بھی آنکھیں پھیر جاتے ہیں، خون بھی سفید ہو جاتے ہیں، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ہوا کے دوش پر کہ کوئی اس کا پرسان حال کوئی نہیں۔ تو اس لیے برباد کو وہاں سے یہاں ڈال دیا گیا۔ تو پچھلے 200 سال سے انقلاب کا لفظ بھی صرف اور صرف حکومت کی تبدیلی پر بولا جاتا ہے، حالانکہ انقلاب اصل معنی میں تو دل کا بدل جانا ہے۔ انقلب، دل بدل گیا۔ تو پچھلے 200 سال سے یہ ذہن بن گیا ہے کہ بغیر حکومت کے نہ دین آ سکتا ہے نہ حالات سدھر سکتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب نے اس کو رد کر کے دکھایا کہ نہیں، دین دعوت سے آتا ہے، حکومت سے نہیں آتا، اور دعوت تمام شعبوں کو زندہ کرنے کا واحد راستہ ہے۔ نبی جب آتا ہے تو سامنے کتنے شعبے ہیں جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ صرف دعوت کو زندہ کرتا ہے، شعبے خود زندہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے صحت کو زندہ کر دیا جائے تو جسم کے سارے شعبے خود زندہ ہو جاتے ہیں، قوت کو بحال کر دیا جائے تو جسم کے سارے شعبے خود بخود بحال ہو جاتے ہیں۔ قوت بحال نہ ہو تو اس کو دوڑایا جائے تو بیچارہ کیسے دوڑے گا؟ کہ یہ جو امت ہے یہ اس بیمار بوڑھے گھوڑے کی طرح ہے، اس پر اسلام کہاں سے آیا؟ اس کی جوانی کو لوٹایا جائے گا تو اس پہ اسلام آئے گا۔ حکومت اسلام نہیں لا سکتی، ناممکن ہے۔ زیادہ زیادہ نماز پہ دکانیں بند کرا دے تو کوئی بے وضو پڑھ لے تو پھر کیا کرو؟ میرے اپنے اسکول کا واقعہ نہیں تو میں سناتا ہوں، جب میں سینٹرل ماڈل اسکول میں تھا تو خود میں نے بے وضو نمازیں پڑھی۔ طالب صاحب، سردیوں کا زمانہ، وضو کیڑا کرے، اللہ اکبر، طالب صاحب کی نماز، تو وہ عشاء کی نماز ہو رہی تھی اور میرے کمرے میرے برابر میں اس کا بستر تھا، جاوید نذیر اس لڑکے کا نام تھا، یہ مرید کے اچھے زمیندار گھر کا تھا۔ تو اس میرے پاس آ کر کھڑا ہوا اور اس نے آ کر 4 رکعت نماز عشاء کی نیت باندھی، 4 رکعت نماز عشاء واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ حکومت ایسا اسلام لائے گی واسطے طالب حسین دے، جو ایسی نماز پڑھے گا وہ تو کافر ہو جائے گا، نہ پڑھے تو اس سے تو کافر نہیں ہوتا نا، لیکن اگر ایسا کرے گا تو اسلام سے نکل جائے گا۔
قوت کبھی اس لیے تو کبھی نبی کو طاقت دے کے نہیں بھیجا گیا، بعد میں طاقت آئی اللہ جو اللہ کے نبی کو حاصل ہوئی بعد میں ہوئی، پہلے تو فقیر بن کے کھڑے ہوئے کہ نہ کوئی مال کے لالچ میں کلمہ پڑے، نہ کوئی تلوار کے خوف سے کلمہ پڑے، صرف اللہ کے تاثر سے کلمہ دل میں اترا۔ تو چونکہ اسلام نے ایک عروج دیکھا تھا تو جو ہمارے قائدین تھے وہ اس عروج کو تصور میں لے کر اعادہ عروج کی جہد کرتے رہے، وہ جو ذوف اسلام تھا اس کو دور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ انگریز کیوں آیا۔ مولانا حفظ الرحمان صاحب آئے سیوہاروی، یہ میاں جی دین محمد پاس بیٹھے ہوئے مولانا الیاس صاحب، اور مولانا حفظ الرحمان آئے، حضرت دعا کریں انگریز نکل جائے، مولانا الیاس صاحب چپ بیٹھے رہے، حضرت دعا کریں انگریز نکل جائے، چپ بیٹھے رہے، حضرت دعا کریں انگریز نکل جائے۔ تو مولانا الیاس صاحب ایک دم جوش میں آئے کہ کوئی لوگ تیار کر لیے ہیں جو انگریزوں کے بعد حکومت کو سنبھالیں گے، کوئی لوگ تیار کر لیے ہیں؟ وہ کہ چپ، کہ جو انگریزوں کے بعد آئیں گے وہ ان سے برے ہوں گے کہ انگریز ہمارے بزرگوں کے گناہ کی سزا میں آئے، اور جو موجود آئیں گے ہمارے گناہوں کی سزا میں آئیں گے، اور مجمع کو تیار کیے بغیر کام نہیں چلتا ہے۔ تو انگریز تو چلا گیا، لیکن جتنا اسلام پاکستان میں ذبح ہوا، المدنی فرمایا کرتے تھے ہندوستان میں مسلمان ذبح ہوں گے اور پاکستان میں اسلام ذبح ہوگا۔ مولانا الیاس صاحب نے پرانا سبق زندہ کیا کہ دعوت وہ واحد سبب ہے جس سے دین آتا ہے، اور میں چلنا ہی نہیں چاہتا تو مجھے زبردستی کیسے چلاؤ گے؟ مجھے زبردستی نماز پڑھاؤ گے تو کتنی پڑھا لو گے؟ اور جو 90% اخلاقیات ہیں وہ کیسے لاؤ؟ ماں کی خدمت کیسے کرواؤ؟ باپ کے آگے چپ رہنا کیسے سکھاؤ؟ بیوی سے حسن سلوک کیسے سکھاؤ؟ وفاداری کیسے سکھاؤ گے؟ رات کو اللہ کے سامنے رونا کہاں سے لاؤ گے؟ جب تم زانی کو کوڑے مارو گے، شادی شدہ کو سمسار کرو گے اور بازار بند کرا دو گے، ٹھیک ہے ہو گئے بند، لیکن نماز کس کو پڑھاؤ گے؟ مجھے مدینہ میں ایک نوجوان ملا دیرہ غازی خان کا، کہنے لگا 10 سال سے مدینے میں بغیر وضو کے نماز پڑھی، 10 سال۔ کہیے تو میں تمہاری کیسٹیں سنی تو مجھے ہدایت ملی ہے، تو میری بخشش ہو جائے گی؟ میری بخشش ہو جائے گی؟ 10 سال مدینے میں بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ چونکہ اسلام کا سیاسی پس منظر 1000 برس سے زیادہ ہے، تو جب زوال آیا تو قائدین کا ذہن ادھر گیا کہ اس زوال کو دور کیا جائے، زوال دور کیا جائے اور مسلمانوں کو دوبارہ شان و شوکت پہ لایا جائے۔ لیکن اس زوال جس وجہ سے آیا تھا اسے دور کرنے کی کوشش کیے بغیر زوال کیسے دور ہوگا؟ جب 95% لوگ بے نمازی ہوں زوال کیسے دور ہو؟ جب 100% لوگ بد اخلاق ہوں، ماؤں سے بدتمیز ہوں، باپ کا گریبان پکڑیں، ترازو میں ناپ تول میں کمی کریں، خود جوئے کے اڈے چلائیں، زنا کے اڈے چلائیں، نشے کے اڈے چلائیں، تو ان میں کیسے دین کون لائے گا؟ تو جب اندر ایمان اترتا ہے تو پھر سارے شعبے زندہ ہو جاتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب کے ذریعے سے پرانا سبق زندہ ہوا کہ دعوت وہ سبب ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے ہر دور کے باطل کو توڑا، ہر دور کے باطل کو توڑا۔ تو 1926 میں یہ کام شروع ہوا، شخصیات کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے، اور اب عجب العجائب ہے کہ 15 برس ہو چکے ہیں، امیر کوئی نہیں، ایک شورا ہے اور کام اسی طرح چل رہا ہے۔ اور عجب العجائب ہے کہ گونگے بھی دین کے داعی بن کے چل رہے ہیں۔ ابھی 1 سال کی جماعت گونگوں کی یمن سے کام کر کے واپس آئی اور 7 مہینے کی دوبارہ ملائیشیا جانے کے لیے تیار پڑی۔ یہ اسلامی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ گونگے دین کے داعی بن جائے، اور پہلی دفعہ جب سے سورج چمک رہا ہے کانگو کے جنگلوں میں جماعت پہنچی جہاں اتنے قد کے بونے رہتے ہیں، بونے اقزام، وہ 4 فٹ کا بڑا جوان ہوتا ہے، جس کا قد 4 فٹ ہو وہ سب سے نمایاں نظر آتا ہے۔ یا 4 فٹ والا تو ہم گودی میں اٹھائے پھر، اور 4 فٹ والا بڑا جوان ہوتا ہے۔ آم کا 3 فٹ 3.5 فٹ پونے 4 فٹ، اور 4 فٹ والا بڑا چوڑا ہو کے چلتا ہے، اور ننگے رہتے ہیں، مرد عورت کوئی کپڑا استعمال نہیں کرتا، اور کوئی باہر کی دنیا سے ان کا تعلق کوئی نہیں ہے۔ سانپ کاٹے تو علاج ان کا جنگل میں موجود ہے، کانٹا چبھنے سے سانپ کے ڈسنے تک سارا علاج اپنے جنگل سے کرتے ہیں۔ غذا ان کی جنگل کے جانور ہیں، ہر چیز کھاتے ہیں۔
اور طاقتور اتنے ہیں کہ ہر آدمی 5 سے 6 7 سے 8 شادیاں کرتا ہے، کوئی کشتے نہیں کھاتے۔ کتنے لوگ بیچاروں کے گردے مر ختم ہو گئے کشتوں کے چکر میں، گردے گنوا بیٹھے، گولی اندر تے دم جلندر چلا گیا۔ اللہ نے ایسی قدرتی طاقت دی ہوئی، اور جب سے وہ پیدا ہوئے انہوں نے اسلام کا نام نہیں سنا۔ آج سے 12 برس پہلے وہاں پہلی تبلیغی جماعت پہنچی، مالی سے جماعت بنی، مالی وہ گئے کانگو، کانگو سے گئے جنگل، اور جنگل کے ترجمان ساتھ لیے، انہوں نے وہاں دعوت کا کام چلایا، تو 270 آدمی پہلی دفعہ مسلمان، اور ان کو لباس، وہ بیچارے لباس پہن کے اوکھے ہو گئے، ایک ہی کیتا جو سڑے نہ آ رہے، اوکھے ہو گئے۔ تو ان میں ایک ان کا سردار، وہ حج کرنے کے لیے آج سے کوئی 8-9 سال پہلے حج کے لیے، تو کچھ علماء تھے جو تبلیغ کے بڑے مخالف تھے، تو ایک ہمارے دوست ہیں حسن کیمرونی، یہ حسن کیمرون کے کیمرون سے جماعت گئی، مالی نہیں، کیمرون سے جماعت گئی تھی۔ تو حسن کیمرونی ہے، وہ مدینہ میں پڑھے ہیں، پھر ریاض میں PhD کی ہے، بڑا فاضل آدمی ہے، وہیں رہتا ہے۔ تو اس نے مجھے یہ سارے حالات سنائے، وہ خود بھی اس میں شریک تھا۔ تو وہ اس بونے کو لے کر گئے ان علماء سے، تو انہوں نے کہا تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سب کچھ جو کرتے ہیں بالکل صحیح ہے، ان پر یہ سارے اعتراض ٹھیک ہیں، پر اس بونے کی کارگزاری سن لو کہ تبلیغ والے یہ بھی کرتے ہیں۔ جب انہوں نے سنے حالات تو وہ سارے رونے لگے اور کہنے لگے تبلیغ حق ہے، ہم نفس پرستی کا شکار۔ اور اب ان کی تعداد تقریباً کوئی 5000 کے قریب ہو چکی ہے، وہ 270 سے اب 5000 تک پہنچ چکے۔ جب یہ واحد تحریک ہے، پہلے خیر القرون کو چھوڑنے کے بعد، خیر القرون کا کوئی ٹکر نہیں، خیر القرون کے بعد یہ پہلی دفعہ دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ کسی تحریک نے 6 بر اعظم کے مسلمانوں کو متاثر کیا۔ اس سے بڑی تحریک آج تک نہیں اٹھی، نہ اتنی شخصیتیں بہت بھاری بھاری اٹھے ہیں، ان کے سامنے مولانا الیاس صاحب کی شخصیت کوئی بڑی نہیں ہے، لیکن جو کام مولانا الیاس سے اللہ نے لیا ہے، یہ خیر القرون کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس میں اتنی وسعت ہو۔ تو فیجی مشرق میں آخری کنارہ اور ہوائی مغرب میں آخری کنارہ، اور دونوں طرف سے لوگ سمٹ کے رائنوں میں پہنچ کے دین سیکھ رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ دنیا میں۔ ایک تو گونگے ہیں، چلو گونگا تو صبر کرتا، اسے آتا کچھ نہیں۔ مجھے کتنے لوگ ملے افریقہ سے آئے، 4 مہینے لگا رہے ہیں، اور ایک وہاں سے آئے ارجنٹائن سے 4 مہینے لگا رہا تھا، وہ اسپینش جانتا تھا، اور ہمارے پاس کوئی ترجمان نہیں تھا اسپینش زبان کا، پورے 4 مہینے بغیر ترجمان کے گزار کے چلا گیا۔ تم 4 دن گزار کے دکھا دو مولوی صاحبان، 5ویں دن تم نظر نہیں آؤ گے۔ 4 مہینے ایک لفظ نہیں سمجھا۔ میں نے ایک سے پوچھا، میں نے کہا تمہیں کیا فائدہ ہوتا ہے، تم سمجھ تو کچھ آتا نہیں؟ تو اس نے ادھر اثر ہوتا ہے، ادھر اثر ہوتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں تم تبلیغ میں بصیرت کے ساتھ چلو، میں یہ چاہتا ہوں تبلیغ کی عظمت تمہارے دل میں ہو۔ تھوڑی سی زندگی ہے، پتہ نہیں کب شام ہو جائے۔ میں تو موت کا ایک جھٹکا کھا چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں کہ کتنی ناپائیدار زندگی ہے، اور کتنی بے ثبات یہ دنیا ہے، اور کتنا دھوکے کا یہ جہان ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اور ہو گیا۔ تو تھوڑی زندگی میں وہ کام کرو جس کا نفع تمہیں زیادہ ملے، جس کی واپسی تمہیں زیادہ ملے۔ تو تبلیغ کے سوا اس وقت کوئی میدان عمل میں ایسا عمل نہیں جس میں لگنے سے تم سارے عالم پر اثر انداز ہو جاؤ، ساری دنیا کے انسانوں تک تمہاری محنت کا اثر پہنچا۔ جبوتی جیسے غریب ملک میں آگے بھی اس سے بھی غریب علاقہ تھا تجرو، جہاں کشتی ڈوبی تھی، اس جنگل میں اجتماع ہوا، 3-4 ہزار کا مجمع جنگل میں جمع تھا۔ یا کتنے بڑے بڑے اشتہار لگتے ہیں، 300-400 سے زیادہ آدمی اکٹھا نہیں ہوتے۔ وہ جنگل، وہ ایک نکر اور ایک بنیان، یہ ان کا لباس تھا۔ 24 گھنٹے میں ایک وقت کھانا کھاتے۔ یہ جماعتیں جب جاتی ہیں نا تو ان کو دیکھ کے بڑے حیران، اچھا تم سارا دن کھاتے ہو، دن میں 3 دفعہ کھاتے ہو، 3 دفعہ کھاتے ہو۔ ان کو حیران ہو کر کہتے ہیں کتنا کھاتے ہو تم، بیمار نہیں ہوتے؟ بیمار تو ہوئے پڑے۔ غربت انتہا درجہ۔ میں ایسے ساحل سمندر پر تھا، میں ایسے گیا دیکھنے تو سب کے
وہ عصر کے بعد چائے پی رہے ہیں، چائے تو دیکھا وہ کالا کاوا پانی والا بغیر دودھ کے، ٹوٹی ہوئی پیالیاں، ٹوٹی ہوئی پرچیں، یہ ان کی بڑی عیاشی تھی کہ وہ سمندر کے کنارے چائے پی رہے تھے، نیکر بنیان یہ ان کا لباس۔ وہاں تبلیغ پوائنٹ کو کوئی جانتا نہیں محمد الیاس کون ہے، کوئی جانتا ہی نہیں محمد یوسف کون ہے، انعام الحسن کون ہے، عبد الوہاب کون ہے، محمد سعد کون ہے، لیکن تبلیغ وہ ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے رائمنڈ میں ہو رہی، جیسے پاکستان میں ہو رہے۔ خود جبوتی والے ان کی زبان نہیں سمجھتے، وہ اور زبان، پہاڑ کی کوئی جنگلی زبان بولتے۔ تو تبلیغ کے معجزات اب نظر آتے ہیں، نظر، تبلیغ کی کرامت وہ نہیں جو چھپی ہوئی ہے، نظر آتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بصیرت کے ساتھ اس میں چلو تاکہ تم نفع اٹھاؤ، تم اللہ کا قرب حاصل کر سکو، اللہ کی محبت حاصل کر سکو۔ صحیح، میں نے پیچھے سے تفصیل بتائی تمہیں کہ سیاسی اکھاڑ پر چھاڑ کیسی ہوئی، پھر تبلیغ کی زندگی تو اب تمہارے سامنے ہے، اس میں تو تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ مجالس اور میں لینا چاہوں گا کہ کچھ باتیں جو اس سے متعلق ہیں وہ میں تمہارے سامنے لاؤں۔ پھر لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، پھر یہ نہ ہو سکے کہ ہمیں پتہ کوئی نہیں تھی۔